بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشمن کے ان آدمیوں نے موت کے خوف سے اپنے قلعے کے اندر کے حالات بتا دیے۔ سنگ باری نے ایک نقصان تو یہ کیا تھا کہ چند ایک مکانوں کی چھتیں بیٹھ گئی تھی، کچھ پتھر فوجی استبل پر گرے اور 7-8 گھوڑے مارے گئے، لیکن مسلمانوں کو جو فائدہ حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ اس قلعے بند شہر کی آبادی پر خوف و ہراس طاری ہو گیا اور لوگوں نے رات گھروں سے باہر گزاری۔ لوگوں کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ ایسے ہی اثرات آگ والے تیروں کے دیکھنے میں آئے۔ کچھ لوگوں کے گھروں کو آگ لگ گئی اور تمام آبادی چیخنے چلانے لگی۔ زیادہ تر لوگ اس آگ کو پر اسرار کہتے تھے۔ بعض نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں نے کالے جادو سے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ فوجیوں پر بھی سنگ باری اور آگ کا خوف سوار ہو گیا۔ شعبان ثقفی نے ان سے پوچھا کہ فوج کی رسد اور سامان کہاں رکھا ہے۔ انہوں نے کچھ فوجی ٹھکانے بتائے اور ہر ایک کا محل وقوع بھی بتایا، دیوار سے ان کا فاصلہ بھی بتایا۔ شعبان ثقفی نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ آج رات سنگ باری اور نفط اندازی کہاں کی جائے۔ سورج غروب ہو گیا، پھر شام گہری ہو گئی اور نفط اندازی اور منجیقیں آگے جانے لگی۔ انہیں ہندو قیدیوں کی نشاندہی کے مطابق قلعے کے باہر موزوں جگہوں اور فاصلوں پر لے جایا گیا۔ سنگ باری اور آتش بازی آدھی رات گزرنے کے کچھ بعد شروع کرنی تھی۔ اس وقت لوگوں پر نیند کا گہرا غلبہ اور مضبوط غلبہ ہوتا ہے۔ لوگ جاگ اٹھے تو دماغی اور جسمانی لحاظ سے مستعد ہوتے ہیں۔ وقت لگتا ہے اور ایسے ہی گھبراہٹ غالب آ جاتی ہے کہ انسان کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہتے۔ جب آدھی رات گزر گئی تو تمام منجیقوں سے ایک ہی بار پتھر اڑے۔ نفط اندازوں نے تیروں کو آگ لگا لی تھی۔ کمانوں نے چھوٹے چھوٹے اگلے جو اڑتے ہوئے دیواروں سے آگے پھر نیچے جا چلے گئے۔ منجیقوں میں پھر پتھر ڈال دیے گئے۔ کچھ دیر بعد منجیقوں نے ایک بار پھر پتھر اگلے۔ رات کے سناٹے میں قلعے کے اندر پتھر گرنے کے دھماکے سنائی دیے اور شہر کے لوگوں کا شور جو پہلے ذرا کم تھا اتنا بڑھ گیا جیسے لوگ قلعے کی دیواروں پر کھڑے چیخو چلا رہے ہوں۔ محمد بن قاسم اندازہ کر رہا تھا کہ قلعے کے اندر کیسی نفری اور بھگدڑ مچی ہوئی ہوگی۔ شہر سے روشنی اٹھی اور اس روشنی میں دھواں اٹھتا نظر آنے لگا۔ شعلے اتنے اوپر گئے کہ باہر سے بھی قلعہ روشن ہو گیا۔ یہ فوجی گھوڑوں کے خشک گھاس کے انبار جلے ہوں گے۔ دیواروں پر سیاہی کھڑی اس طرح نظر آ رہی تھی جیسے سیاہ بت ہوں۔ جب شعلے اونچے ہو گئے تو دیواروں سے سیاہی کم ہونے لگی۔ شاید فوجی سامان جل رہا تھا جسے بچانے اور آگ بجھانے کے لیے تمام سپاہیوں کو نیچے بلایا گیا تھا۔ ابن قاسم ایک معمر سالار نے محمد بن قاسم کے قریب آ کر کہا، آگ بجھانے کے لیے یہ لوگ سارا پانی خرچ کر دیں گے اور ان کے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں رہے گا۔ کل شام تک انہیں پیاس مجبور کرے گی کہ قلعے کے دروازے کھول دیں گے۔ پیاس مجبور کر دے گی کہ قلعے کے دروازے کھول دیں گے۔ اس قلعے میں عقل والے سالار موجود ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہم اتنے عرصے میں 2 قلعے سر کیے ہیں لیکن یہ ایک قلعہ لینا مشکل ہو رہا ہے۔ دیکھ لو انہوں نے کس طرح مقابلہ کیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پانی کی قلت ہے، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہاں ریت کی قلت نہیں؟ اور یہ لوگ پانی پھینکنے کی بجائے ریت پھینک کر آگ بجھا رہے ہوں گے۔ پھر بھی مجھے امید ہے کہ کل شام تک ہم قلعے میں داخل ہو جائیں گے۔ سالار نے کہا، کیا میں کل شام تک زندہ رہوں گا؟ محمد بن قاسم نے کہا، نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے، یہ آج ہی رات اور ابھی قلعے میں داخل ہوگا۔ اس نے اپنے ایک قاصد سے کہا، سرنگیں کھودنے والوں سے کہو کہ فوراً آ جائیں۔ محمد بن قاسم نے دیکھ لیا تھا کہ شہر میں افراتفری اور بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور دیواروں کے اوپر ایک بھی سپاہی نہیں رہا۔ سرنگ کھودنے والے جیش آ گیا۔ محمد بن قاسم ان کے ساتھ خود دیوار تک گیا اور دیوار کو اچھی طرح دیکھ کر ایک جگہ ہاتھ رکھا اور اندھیری کی وجہ سے دیکھنا مشکل تھا۔
ہاتھ سے محسوس کیا جا سکتا تھا کہ دیوار کہاں سے توڑی جا سکتی ہے۔ انہیں اوپر سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں سے محمد بن قاسم نے کہا، اتنا شگاف کر دو کہ پیادے جھکے بغیر گزرے، اتنا شگاف کر دو کہ پیدل جھکے بغیر گزر جائیں۔ دیواروں میں نقب لگنے شروع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے دیوار سے دور جا کر سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ انہیں منتخب جان بازوں کی ضرورت ہے جو دیواروں کے شگاف سے سب سے پہلے اندر جائیں گے۔ شہر پر سنگ باری ہوتی رہی اور آگ کے تیر برستے رہے۔ شہر میں جو قیامت برپا ہو گئی تھی، اس سے یہ فائدہ اٹھایا گیا کہ دیوار توڑی جانے لگی۔ دیوار توڑنے والے اس کام کے ماہر تھے۔ مہارت کے علاوہ جذبہ بھی تھا۔ وہ بڑی تیزی سے دیوار توڑ رہے تھے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب دیوار میں سرنگ کی طرح کا اتنا کشادہ شگاف ڈال دیا گیا تھا کہ دراز قد آدمی سیدھے چلنا اس میں سے گزر سکتا تھا۔ صرف اتنا کام رہ گیا تھا کہ دیوار کا اندر والا سر توڑنا تھا۔ صبح کا اجالا ابھی دھندلا تھا جب محمد بن قاسم نے منتخب مجاہدین کو، جو پہلے پہنچ گئے تھے، حکم کے منتظر تھے، قلعے میں داخل ہونے کا حکم دے دیا۔ سب سے پہلے جو 2 مجاہدین سرنگ میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک کا نام ہارون بن جعفر تھا جو بصرہ کا رہنے والا تھا۔ دوسرے کا نام ابو القاسم تھا جس کے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ ان کے پیچھے جو جاں باز اندر گئے ان میں چند ایک مقامی سپاہی بھی تھے جو موقعوں کے آدمی تھے۔ موقعوں کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کے آگے ہتھیار ہی نہیں ڈالے تھے بلکہ خلوص دل سے اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضرور ہے، محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ موقعوں کو بھی تھا اور اس کے بہت سے آدمی بھی تھے، اس لشکر میں شامل تھے۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے ان میں سے چند ایک آدمیوں کو منتخب کیا گیا تھا۔ شہر میں آگ نے لوگوں کو ادھر ادھر دیکھنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ فوجی ابھی تک شہریوں کے ساتھ مل کر آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ لوگ اپنا سامان گھسیٹ کر ادھر ادھر لے جا رہے تھے۔ ان پر اچانک یہ آفت ٹوٹ پڑی کہ مسلمانوں نے ان پر حملہ بول دیا۔ ان میں سے کچھ مجاہدین قریبی دروازوں کی طرف سے دوڑ پڑے اور وہاں دروازوں کی حفاظت کے لیے دشمن کے سپاہیوں کی تعداد اتنی تھوڑی تھی جو اتنا زیادہ مجاہدین کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں تھے، کیونکہ ان کے لیے بالکل ہی غیر متوقع تھا کہ مسلمان اندر آ جائیں گے۔ اس لیے مجاہدین کو دیکھتے ہی ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ ایک دروازے کا کھل جانا ہی کافی تھا۔ صبح کا اجالا بکھرتے ہی دن کے وقت لڑنے والے دستے آ چکے تھے۔ دروازے کھلتے ہی سوار قلعے میں داخل ہو گئے۔ محمد بن قاسم بھی ان سواروں کے ساتھ قلعے میں چلا گیا۔ اس نے اپنے محافظوں اور قاصدوں سے کہا کہ وہ اعلان کرتے رہیں کہ کسی غیر فوجی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا سوائے ان کے جو ہتھیار بند ہو کر تمہارا مقابلہ کریں۔ اس میں یہ بھی شامل تھا کہ عورتوں اور بچوں کو حفاظت میں لے لیا جائے اور کوئی قیمتی چیز خواہ وہ باہر ہی پڑی ہوئی ہو نہ اٹھائی جائے۔